बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बादशाह के यहाँ एक जादूगर रहता था जो अपने फ़न में काफ़ी ज़्यादा माहिर था। बादशाह की सल्तनत गोया उसी के जादू के बलबूते पर कायम थी। बादशाह के दुश्मनों को वो अपने जादू के ज़ोर से हलाक कर देता था। लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। उमराए सल्तनत और अरकान दौलत अगर बादशाह से नाराज़ होते या बगावत करते तो ये अपने जादू के ज़ोर से उनका रुख बादशाह की तरफ से मोड़ दिया करता था। इस तरह वो हर काम जादू से करा लेता था। जब जादूगर बूढ़ा हो गया और उसको अपनी ज़िंदगी से नाउम्मीदी हुई तो उसने बादशाह से अर्ज़ किया, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी उम्र अब ख़त्म होने को है। आप कोई ज़हीन और समझदार लड़का मेरे सुपुर्द कर दें ताकि मैं उसको अपना इल्म सिखा दूँ, ताकि मेरे बाद वो आपके मूरे से सल्तनत को दुरुस्त रखे। चुनांचे का अक्लमंद और होशियार लड़का उसके हवाले कर दिया गया। वो लड़का उस जादूगर के पास सुबह शाम हाजिर होने लगा और जादू का फन सीखने लगा। रास्ते में एक राहिब अपने इबादत खाने में रहता था। उस दिन उस लड़के ने देखा कि बहुत से लोग इबादत खाने से निकल रहे हैं। उस लड़के ने मालूम किया कि यहाँ कौन रहता है, तो लोगों ने बताया कि यहाँ एक राहिब रहा करता है। ये सुनकर वो लड़का भी उस राहिब के पास पहुंचा और उसकी बातें सुनी। राहिब की बातों का उसके दिल पर काफ़ी ज़्यादा गहरा असर हुआ था। राहिब ने उस लड़के को देने हक और एक खुदा की पूजा करने की तालीम देनी शुरू की तो लड़का ईमान ले आया। ये लड़का जादूगर के पास जाते हुए रास्ते में राहिब के पास ठहर जाता था और देर हो जाने की वजह से जादूगर उस लड़के पर गुस्सा होता। लड़का कह देता कि मुझे कुछ देर हो गई है। आखिर जादूगर ने बादशाह के पास शिकायत की तो बादशाह ने लड़के को ताकीद की कि साहिर के पास सवेरे पहुंच जाया करो। उसके दरबारियों ने कहा कि लड़का सवेरे ही घर से निकलता है, रास्ते में देर करता है। तो बादशाह ने यह ख्याल किया कि खेल कूद में लग जाता होगा, इसलिए दोनों ने लड़के को खूब समझाया। लेकिन लड़का फकीर के पास जाता रहा। एक दिन ये लड़का राहिब के पास से बादशाह की तरफ वापस हो रहा था कि क्या देखता है कि किसी मोहलिक जानवर ने रास्ता रोक रखा है। लोग इधर उधर खड़े हैं। लड़के ने दिल में ख्याल किया कि आज इम्तिहान लेता हूँ कि राहिब हक पर है या जादूगर। ये ख्याल करके उसने एक पत्थर उठाया और ये कहकर उठाया कि ऐ खुदा, अगर इस राहिब का मजहब हक पर है तो इस पत्थर से इस जानवर को हलाक फरमा दे। और वो पत्थर उसको मार दिया। वो जानवर उससे फौरन हलाक हो गया। लोगों ने ये वाकया देखा तो कहने लगे, इसको जादूगरी में कमाल हासिल हो गया है। अब लड़के की हर जगह तारीफ होने लगी थी और उसकी खूब शोहरत भी हो गई। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर राहिब तक भी जा पहुंची। उसने लड़के को तन्हाई में बुलाकर कहा, बेटा, तुझको अल्लाह ने बुजुर्गी और कमाल से नवाजा है। मैं जानता हूँ कि तेरा मर्तबा काफ़ी बुलंद होने वाला है और तू किसी आजमाइश में मुब्तला होगा, लेकिन याद रखना, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, किसी को मेरा पता ना बता देना। लड़के ने वादा किया कि मैं अब आपका पता किसी को नहीं बताऊंगा। लाइलाज मरीज उस लड़के की दुआ से शिफायाब होने लगे थे। लड़का खूब मशहूर हो गया। उस शोहरत को सुनकर उस बादशाह का एक अंधा साथी उसके पास आया और खूब तोहफे और नजराने पेश करके अर्ज करने लगा, मुझे भी ठीक कर दीजिए, मेरी आंखें भी अच्छी कर दीजिए। लड़के ने कहा, मुझे कोई नजराना, कोई तोहफा नहीं चाहिए, और शिफा मेरे हाथ में नहीं है, बल्कि शिफा देने वाली ज़ात तो अल्लाह तबारक व तआला की है। अगर आप अल्लाह ताला पर ईमान ले आते हैं और शिर्क व बुत परस्ती से तौबा कर लें तो मैं अल्लाह से दुआ कर देता हूँ कि आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। वो शख्स उसी वक्त मजलिस में मुशर्रफ बाईमान हुआ और लड़के ने दुआ की और उसकी आंखें रोशन हो गई। मामूल के मुताबिक जब ये शख्स बादशाह की मजलिस में हाजिर हुआ तो बादशाह उसकी आंखें लौट आने पर काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ। उसने कहा, मेरी बादशाह में सभी डॉक्टर्स तेरी आंखों के इलाज से आजिज हो गए थे, आखिर तुझको किससे शिफा हासिल हुई? साथी ने कहा, मेरे परवरदिगार ने अपनी कुदरत से मुझे बीनाई अता फरमाई है। बादशाह ने कहा, मेरे सिवा तेरा परवरदिगार कौन हो सकता है? उसके साथी ने कहा, मेरा रब और सारे कायनात का परवरदिगार वो अल्लाह है जिसने सारी मखलूक़ात को पैदा किया। बादशाह गुस्सा हुआ और अपने साथी को सख्त सजा दी। पूछा, यह क़ीदा तुझको किसने सिखाया है? सख्ती से घबरा कर उसने लड़के का नाम बता दिया। बादशाह लड़के को बुलाया और कहा, तुझको मेरी परवरिश और मेरे जादूगर के फैज़ से ये कमाल हासिल हुआ है। लड़के ने कहा, मेरे और आपके और जादूगर के हाथ में शिफा नहीं है,
یہ اللہ کی قدرت پر موقوف ہے۔ بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اس کو کڑی سزا دلوائی اور کہا کہ لڑکا بہت غائب رہتا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی جگہ جاتا تھا، وہاں جا کر اس کے خیالات بدل گئے ہیں۔ جادوگر نے بھی دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ لڑکا مدت سے غائب ہے، میرے پاس تو نہیں آتا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس سے سختی سے پوچھا جائے کہ آخر یہ اتنی دیر تک کہاں اور کس کے پاس آتا جاتا تھا۔ جب سختی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو لڑکے نے مجبور ہو کر گوشہ نشین راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے حاضر کیا اور اسے کہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہ پھرے گا تو تجھ کو آرے سے چیر دیا جائے گا۔ راہب نے کہا کہ میں اپنے دین سے ہرگز نہیں پھروں گا اور جو بھی مصیبت آئے گی اس پر صبر کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے اس راہب کو آرے سے چیر دیا گیا۔ پھر مصاحب کو بلا کر بھی اس نے یہی کہا۔ مصاحب نے بھی دین برحق کو چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا اور اس کو بھی آرے سے چیر کر شہید کر دیا گیا۔ پھر لڑکے کو بلا کر سمجھایا گیا کہ اگر تجھ کو زندگی پیاری ہے تو باز آ جا، ورنہ تو ان دونوں کا انجام دیکھ چکا ہے، تیرا بھی یہی حشر ہوگا۔ لڑکے نے بادشاہ کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ نے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ اور دھمکاؤ، اگر مان گیا تو اس کو بڑا مقام دیں گے اور اپنا ساتھی بنا لیں گے، اور اگر یہ باز نہ آیا تو پہاڑ کی چوٹی سے اسے گرا کر مار دو۔ جب اس کو پہاڑ پر لے گئے اور سمجھایا دھمکایا تو لڑکے نے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی۔ اسی وقت پہاڑ پر ایک ایسا زلزلہ آیا کہ سب لوگ گر کر مر گئے اور لڑکا صحیح سلامت گھر واپس آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا وہ لوگ کہاں گئے جو تجھ کو لے کر پہاڑ پر گئے تھے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے ان کے شر سے میری حفاظت کی ہے اور ان کو ختم کر دیا ہے۔ بادشاہ نے دوسرے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو ایک کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جاؤ، یہ اپنے دین سے باز آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے دریا میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ اس کو دریا میں لے کر گئے اور سمجھایا۔ لڑکے نے اس بار پھر دعا کی تو کشتی الٹ گئی اور شاہی لوگ غرق ہو گئے۔ لڑکا ایک بار پھر صحیح سلامت گھر واپس آ گیا۔ بادشاہ نے ماجرا پوچھا تو لڑکے نے پورا قصہ بیان کر دیا۔ اس لڑکے نے کہا اے بادشاہ، تو مجھے مار نہیں سکتا، ہاں تجھ کو میرا قتل ہی کرنا ہے تو اس کی تدبیر میں تجھ کو بتائے دیتا ہوں، اگر تو وہ تدبیر اختیار کرے گا تو مجھ کو مار پائے گا۔ بادشاہ نے تدبیر کھوجی تو لڑکے نے کہا اس شہر کے تمام لوگوں کو شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر لے اور مجھ کو سولی پر چڑھا کر ایک تیر اپنے ترکش سے نکال کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تو مجھے مار دے، میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا تو تیر اس لڑکے کی کنپٹی پر لگا۔ اس لڑکے نے اپنا ہاتھ کنپٹی پر رکھ لیا اور یہ کہتے ہوئے شہید ہو گیا کہ میں اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہاں کے تمام لوگوں نے بآواز بلند کہا آمنا برب ھذا الغلام، یعنی ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کے درباریوں نے کہا آپ نے ان تینوں کو ہلاک کر دیا جو آپ کے مذہب کے خلاف تھے، مگر اب تو سب لوگ ہی آپ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر بادشاہ نہایت غصے میں آ گیا۔ اس نے خندق کھدوا کر اس میں آگ دہکانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ خندق میں آگ بھڑکائی گئی۔ اس کے کنارے پر بادشاہ اور اس کے ساتھی کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے اور سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ سپاہیوں سے کہا کہ سب سے معلوم کرو کہ وہ کس کے دین پر ہے، جو بھی یہ کہے کہ وہ اس لڑکے کے دین پر ہے اس کو کہو کہ اس دن سے پھر جائے، اگر نہ پھرے تو اس کو اس دہکتی آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ شاہی فرمان کے مطابق ایمان والوں کو آگ میں ڈالنا شروع کر دیا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسی عورت کو بھی لایا گیا جس کی گود میں بچہ تھا۔ عورت کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو وہ ہچکچائی۔ بادشاہ نے کہا عورت کو رہنے دو، پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈال دو، شاید اس طرح وہ اپنے ایمان سے واپس آ جائے۔ چنانچہ اس کے بچے کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ بچے نے اس عورت سے کہا اماں جی آپ صبر کریں اور بلا گھبراہٹ کے بسم اللہ پڑھ کر کے آگ میں کود جائیے، یہ گلزار بن جائے گی۔ عورت بچے کی بات سن کر بلا کچھ سوچے سمجھے خوشی خوشی آگ میں کود گئی۔ اس کے بعد آگ ایسی بھڑکی کہ اس نے بادشاہ اور اس کے تمام ساتھیوں کو جو کہ کرسیوں پر بیٹھ کے مظلوموں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے سب کے سب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ حضرت ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے آگ میں جانے سے پہلے ہی ان کی روح قبض کر لی تھی۔ اس طرح ان کو اس آگ کی تکلیف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
محفوظ رکھا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ واقعہ یمن کے شہر نجران میں پیش آیا تھا اور اس حادثے میں اس ظالم بادشاہ نے تقریباً 20,000 لوگوں کو آگ میں ڈال کر کے شہید کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکا عبداللہ بن تامر اسی مقام پر دفن ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اتفاق سے کسی ضرورت کی بنا پر زمین کھودی گئی تو اس میں عبداللہ بن تامر کی لاش صحیح سلامت اس طرح برآمد ہوئی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا ہاتھ اپنی کن پٹی پر رکھا ہوا تھا۔ کسی دیکھنے والے نے ان کا ہاتھ جگہ سے ہٹایا تو خون جاری ہو گیا، پھر وہ ہاتھ اسی جگہ پر رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی بھی تھی جس پر اللہ ربی لکھا ہوا تھا۔ عامل یمن نے اس واقعے کی اطلاع فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ خط لکھا کہ ان کو ان کے سابقہ حالت پر انگوٹھی کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ دوستو، ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ایمان پر جب استقامت کے ساتھ انسان ڈٹ جاتا ہے تو یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے۔ لہٰذا وقتی آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ ایمان استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ گنوانی پڑے۔ اور خاص طور سے اس وقت جبکہ پوری دنیا کے اوپر ہمیں ظلم، تشدد، اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کا ایمان ان سے چھین لیا جائے، تو ایسے وقت میں تو ہمیں اور زیادہ ایمان پر استقامت دکھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔